کی کہا گیا اسے سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے مشکل صیغوں کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند مشکل صیغوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم صیغہ نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ صیغہ نمبر 37 متنا۔ متنا کون سا صیغہ ہے؟ دراصل اس میں اشکال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ مضموم العین استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن پاک میں اس سے مضارع مضموم العین استعمال ہوا ہے، عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اسے ماضی جو ہے اس کا متنا آنا چاہیے تھا۔ اس کا مضارع قرآن پاک میں کیونکہ مضموم العین استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اگر یہ باب نصر ینصر سے ہے تو اسے متنا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ متنا۔ متنا کیسے ہے دیکھیے۔ متنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ متنا کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر دیا کہ متنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ جیسے خفنا، یعنی خفنا کی طرح متنا بھی ہے۔ جس طرح خفنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس طرح متنا بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب یہاں اشکال پیش کر رہے ہیں۔ اشکال کیا ہے؟ یہاں اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا مضارع مضموم العین استعمال ہوا ہے، یعنی عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ مثال دے کر کے بتا رہے ہیں، جیسے یموتو۔ یموتو مضارع کا صیغہ ہے اور قرآن پاک میں استعمال ہوا، اس کے عین کلمے میں دیکھیں ضمہ ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ یم وتو تھا، اس کا عین کلمہ واو ہے، اس کے حروف اصلیہ میم واو تھا، تو عین کلمہ کیا ہے؟ واو۔ یہ جو ضمہ ہے میم پہ، یہ ضمہ اصل میں واو پہ تھا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر واو یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دینا ضروری ہے۔ تو کیونکہ اصل میں تھا یم وتو، یعنی واو متحرک تھا، واو پر ضمہ تھا، اور میم ساکن تھا، یعنی واو سے پہلے، واو متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن تھا، اس لیے واو کی حرکت یعنی ضمہ میم کو دے دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ یم وتو سے یموتو ہو گیا۔ خیر وہ بحث نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ مضموم العین استعمال ہوا، یموتو، ٹھیک ہے، عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یموتونا یہ بھی مضموم العین ہے، لہٰذا یہ باب نصر ینصر سے متنا آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا مضارع مضموم العین ہے تو اس کا ماضی متنا آنا چاہیے تھا۔ اب جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بقول مفسرین یہ باب نصر ینصر سے بھی ہے۔ ایک ہے بھی ہے، یعنی باب نصر ینصر سے بھی ہے، اور ایک ہے باب نصر ینصر سے ہی ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ باب نصر ینصر سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی باب نصر ینصر سے ہی نہیں ہے، اس سے بھی ہے۔ اس کو بیان کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بقول مفسرین یہ باب نصر ینصر سے بھی آتا ہے اور سمع یسمع سے بھی، یعنی یہ باب نصر اور باب سمع دونوں باب سے آتا ہے۔ جیسے ماتا یموتو یہ باب نصر ینصر سے ہے، اور ماتا یماتو یہ باب سمع یسمع سے ہے۔ قالا یقولو اور خافا یخافو کے وزن پر، ماتا یموتو جو ہے یہ قالا یقولو کے وزن پر ہے، اور ماتا یماتو جو ہے یہ خافا یخافو کے وزن پر ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہے یعنی میم واو تا اس مادے سے باب سمع اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ماضی یعنی اس مادے سے ماضی سمع یسمع سے اور مضارع نصر ینصر سے مستعمل ہے۔ قرآن پاک میں جو اس مادے کی جو ماضی آئی ہے وہ کون سے باب سے آئی ہے؟ باب سمع یسمع سے۔ اسی وجہ سے متنا آیا کیونکہ یہ باب سمع یسمع سے ہے، اور مضارع نصر ینصر سے مستعمل ہے، اسی وجہ سے یموتو آیا، یموتونا آیا، کیونکہ یہ باب نصر ینصر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حال حاصل یہ کہ
اس مادے سے یعنی میم واو تا جو موت لفظ ہے اس مادے سے باب سمعہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس مادے سے جو ماضی آئی ہے وہ باب سمعہ سے ہے، اور جو مضارع آئی ہے وہ باب نصرہ سے ہے۔ خیر، اب دیکھیے صیغہ نمبر 38، صیغہ نمبر 38 ہے فم بجست۔ فم بجست کون سا صیغہ ہے؟ یہ جو صورت ہے پہلے جو لکھی ہے فم بجست، یہ تلفظ والی شکل ہے، براکٹ میں رسم الخط والی صورت لکھی ہے، یعنی فا کے بعد حمزہ لکھیں گے، نون لکھیں گے، لیکن ان کا تلفظ نہیں ہوگا، پڑھیں گے فم بجست۔ بیان کر رہے ہیں فم بجست صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف از باب انفعال ہے، یعنی فم بجست باب انفعال سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جیسے ام بجست، ٹھیک ہے، ام بجست تھا اصل میں، بروزن انفطرت، انفطرت کے وزن پر ام بجست تھا۔ فا کی وجہ سے حمزہ درمیان میں آ گیا، شروع میں جو فا آیا نا، شروع میں یہ فا، اس فا کی وجہ سے ام بجست کا حمزہ یہ درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے پڑھنے سے ساقط ہو گیا، کیونکہ فا شروع میں آیا تو حمزہ درمیان میں آیا، حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، یعنی ساقط ہو گیا، کیونکہ قاعدہ ہے، یعنی یہ جو حمزہ ہے حمزہ وصلیہ ہے، اور حمزہ وصلیہ کہتے ہی اسے ہیں جو وصل کلام کے وقت مل کے پڑھنے کے وقت گر جائے، ملا کے پڑھنے کے وقت گر جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ام بجست تھا، فا کی وجہ سے حمزہ درمیان میں آ گیا، ام بجست کا جو حمزہ ہے یہ درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے حمزہ گر گیا، گر گیا سے مراد تلفظ سے گر گیا، لیکن لکھیں گے اسے، ٹھیک ہے، فا کی وجہ سے حمزہ درمیان میں آ گیا، اس لیے پڑھنے سے ساقط ہو گیا، اور نون ساکن اپنے ما باغت والے با کی وجہ سے میم سے بدل گیا۔ یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن اس کے بعد با ہے، یہ نون ساکن اپنے ما باغت با کی وجہ سے میم سے بدل گیا۔ کیوں؟ یہ قاعدہ ہے، قرأت کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اسے میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں ہم مم بعدی، کیا پڑھتے ہیں؟ مم بعدی، اصل میں کیا ہے؟ من بعدی ہے، مین ہے اس کے بعد بعد ہے، لیکن ہم نون کو نہیں پڑھتے، من بعدی ہے پڑھتے ہیں مم بعدی، ٹھیک اسی طرح یہاں پہ بھی نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ فم بجست، اس کو بیان کیا، اور نون ساکن اپنے ما بعد، نون ساکن جو ہے اپنے ما بعد با کی وجہ سے میم سے بدل گیا، اس لیے صیغے میں اشکال پیدا ہو گیا، یعنی صیغہ جو ہے مشکل ہو گیا۔ اب دیکھیے صیغہ نمبر 39 الداعی۔ الداعی یہ کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں الداعی یہ اسم فاعل داعی ہے، الداعی جو ہے یہ اسم فاعل ہے داعی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اسم معرب باللام کے آخر سے بعض اوقات یا گر جاتی ہے، کیونکہ یہ الداعی یہ اسم ہے اور معرف باللام ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، دیکھیے شروع میں الف لام ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اسم معرف باللام کے آخر سے بعض اوقات یا گر جاتی ہے، لہٰذا یہاں بھی گر گئی تو الداعی ہو گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ الداعی یا کے ساتھ تھا، تو قاعدہ کیا ہے کہ اسم معرب باللام کے آخر سے بعض اوقات یا گر جاتی ہے، اسی وجہ سے الداعی کے آخر میں جو یا تھی دیکھیں نیچے، تو اس یا کو گرا دیا گیا، یہ یا گر گئی تو الداعی سے الداعی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قاعدہ صیغہ نمبر 40، صیغہ نمبر 40 ہے الجواری۔ الجواری کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں الجواری الجواری تھا یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، الجواری تھا یا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، مندرجہ بالا قاعدے کے تحت آخر سے یا گر گئی۔ کون سا قاعدہ؟ قاعدہ یہ ہے کہ اسم معرب باللام کے آخر سے، اسم اگر معرب باللام ہو تو اس کے آخر سے بعض اوقات یا گر جاتی ہے، تو کیونکہ یہ اسم ہے اور معرب باللام ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے تو یہ معرف باللام ہوا، تو اس کے آخر میں جو یا تھی وہ بھی گر گئی، بعض اوقات گر جاتی ہے تو یہاں بھی گر گئی، الجواری سے الجواری۔ اب دیکھیے صیغہ نمبر 41، صیغہ نمبر 41 ہے التنادی۔ التنادی کون سا صیغہ ہے؟ بیان کر رہے ہیں التنادی باب تفاعل کا مصدر ہے، التنادی جو ہے باب تفاعل کا مصدر، التنادیو تھا، باب تفاعل سے ہے تو
تفاعلن کے وزن پر آئے گا. التنادج تھا. پھر کیا ہوا؟ دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا. اس دال پہ جو ضمہ ہے نا، اس ضمہ کو کسرہ سے بدلا. ٹھیک ہے، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا. اس کو بیان کر رہے ہیں. دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا. اب یا ساکن ہو کر مندرجہ بالا قاعدے کے تحت گر گئی، کیونکہ دال پہ کسرہ آ گیا اور آخر میں یا ہے، یا مضموم ہے، تو اس یا کو ساکن کر دیا گیا. ساکن کرنے کے بعد اس قاعدے کے تحت، قاعدہ کیا ہے کہ اسم معرب باللام کے آخر سے بعض اوقات یا گر جاتی ہے، کیونکہ یہ اسم ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، اسم ہے اور معرف باللام بھی ہے، شروع میں الف لام بھی ہے، اس لیے اس کے آخر سے یا گر گئی. تو التنادی سے التنادی تھا یا کے ساتھ التنادی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ التنادی باب تفاعل کا مصدر التنادج تھا. دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا. اب یا ساکن ہو کر مندرجہ بالا قاعدے کے تحت گر گئی تو التنادی ہو گیا. قاعدہ کیا ہے؟ اگر اسم معرف باللام ہو تو بعض اوقات اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے. اسے یاد کر لیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.